بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین مکرم، زندگی میں انسان پر طرح طرح کی آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ کبھی کسی سخت بیماری نے گھیر لیا تو کبھی والدین میں سے کوئی بیمار ہو گیا یا فوت ہو گیا، کبھی بچے کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، کبھی اولاد نافرمان ہو گئی، کبھی کاروبار میں نقصان آ گیا۔ الغرض انسان پر دنیا میں مختلف طرح کی پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو انہی پریشانیوں اور آزمائشوں میں سے ایک قرض بھی ہے کہ انسان قرض کی دلدل میں پھنس جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، اور پھر اس قرض کی وجہ سے دن کا سکون اور راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، اور اگر قرض زیادہ بڑھ جائے تو انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتا کہ اب کیا کیا جائے، اور نہ ہی پھر اس کا کسی کام میں دل لگتا ہے اور وہ مزید پریشان ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیں کہ انسان کو اپنی کوشش کے مطابق استغنا کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ کسی واقعی اور شدید مجبوری اور سخت ضرورت کے بغیر ہرگز قرض نہ لیا جائے، کیونکہ قرض لینے کے بعد اسے جھوٹی تسلی تو ہو جاتی ہے کہ میری ضرورت پوری ہو گئی، لیکن اسے بہت جلد اس تلخ حقیقت کا احساس ہونے لگتا ہے کہ اس قرض کے بوجھ کی وجہ سے کس طرح وہ مزید مشکلات کے شکنجے میں مسلسل پھنستا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم خود اپنے آپ کو امن اور سکون سے محروم کر کے خوف میں مبتلا نہ کرو۔ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ارشاد سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض، مقصد یہ ہے کہ قرض لینے والا خود اپنے ہاتھوں سے اپنے امن اور سکون کو تباہ کرتا ہے اور اپنے لیے بے چینی کا سامان کرتا ہے۔ یقیناً یہ کیفیت ذہنی اور نفسیاتی طور پر انسان کے لیے خطرناک اور تباہ کن ہے، اور قرض انسان کے اعمال صالحہ کے لیے بھی خسارے کا سبب ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مومن کی جان اس کے ذمے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کی طرف سے وہ قرض ادا کر دیا جائے۔ دیکھیں، اس دنیا میں انسان اگر صبر و قناعت کو چھوڑ کر ہوس اور حرص و طمع کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر زندگی بھر سکون اور اطمینان کی لذت سے محروم ہی رہے گا۔ فضول اور غیر ضروری اخراجات اور بے جا تمناؤں کے پیچھے زندگی بھر دوڑتے دوڑتے وہ موت کی دہلیز تک پہنچ جائے گا، مگر اس سب کے باوجود وہ رنجیدہ اور بے سکون ہی رہے گا۔ دیکھیں، شیطان کی خواہش یہی رہتی ہے کہ وہ انسان کو فضول خواہشات کے جال میں پھنسا دے اور زندگی بھر اسے محض دھوکہ اور خوابوں کی دنیا میں الجھائے رکھے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نصیب پر راضی رہے کہ جو نصیب میں لکھا وہ ضرور ملے گا، کوئی اسے محروم نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا اور گزارے کے لائق رزق اسے نصیب ہو گیا، اور اللہ نے جو کچھ اسے دیا اس پر اسے قناعت بھی عطا فرما دی۔ اس لیے انسان کو ہر ممکن قرض سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی سخت مجبوری کی وجہ سے یا نادانستہ غلطیوں کی وجہ سے کسی پر قرض کا بوجھ آ چکا ہے اور اس دلدل سے نکلنے کا کوئی سبب دور تک نظر نہیں آ رہا، تو ایسے افراد کے لیے ہم قرآن مجید سے ایک آسان اور مجرب عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کی برکت سے اگر کروڑوں کا قرض بھی ہوگا تو وہ بھی اللہ کے فضل سے چند دنوں میں اتر جائے گا۔ عمل کی ترتیب یہ ہے کہ صبح صادق سے سورج طلوع ہونے کے درمیان کسی بھی وقت اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور درمیان میں 40 مرتبہ سورۃ النصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ یہ سورت پڑھیں۔ اس مختصر اور آسان عمل سے انشاءاللہ چند دنوں میں ہی آپ کے تمام قرضوں کا غائب کے خزانوں سے بندوبست ہو جائے گا اور آپ قرضوں سے بالکل آزاد ہو جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ یہ عمل کامل یقین اور اہتمام سے کریں اور نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ کو راضی رکھیں، پھر اس عمل کے اثرات دیکھیں۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور دوسروں سے شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔